جی السلام علیکم جی، میں یو ایس اے سے نہیں ہوں، میں urdu.com سے ہوں. جی اور خان صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ ویسے تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ، اور پوری دنیا میں بھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سولر پاور جو جنریشن ہے اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے، لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے. یہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے کہ سولر پاور جنریشن کی طرف آیا جائے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ نیپرا نے جو ابھی ریسنٹلی جو پرپوزل دیا ہے اس میں پہلے جو صارفین نیٹ میٹرنگ کے تھرو جو چیز تھی ایک کہ ایک یونٹ جو وابڈا کو جب نارمل فلیٹ ریٹ جب چل رہا تھا تو وہ تھا جی 18 روپے کے اوپر 13 روپے نیٹ میٹرنگ کا ان کو ملتا تھا جب وہ ریورس کرتے تھے وابڈا کو. ابھی جو فلیٹ ریٹ ہے وہ 24 روپیز کے راؤنڈ چل رہا ہے، لیکن نیپرا اس کے اوپر پرپوز کر رہی ہے کہ 9 روپیز جو ہے جب یہ یونٹ ریورس کیا جائے گا وابڈا کو تو 9 روپیز پے کیا جائے گا. تو یہ نیٹ میٹرنگ کو اور جو گرین انرجی ہے اس کو تو ڈسکریج کرنے والی بات ہے. جتنے لوگوں نے اتنے جو اپنے لگائے ہوئے ہیں گھروں میں، اور لوگوں نے تو اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہے اس کے اوپر کہ وہ الیکٹریسٹی اپنی بھی یوز کرتے ہیں اور واپسی وابڈا کو بھی سستی الیکٹریسٹی پرووائڈ کر دیتے ہیں جو وابڈا آگے سیل آؤٹ کر دیتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ نیٹ میٹرنگ کو انکریج کریں گے؟ کوئی اس کے اوپر آپ دیکھیں گے گرین جو انرجی ہے اس کو؟ دیکھیں، یہ ہماری گورنمنٹ کے اندر جو مسئلے سب سے زیادہ جو ہیڈ ایکس تھی اس میں یہ جو پاور سیکٹر ہے یہ سب سے بڑا ہیڈ ایک تھا. اب یہ کیا اس کا پرابلم ہے؟ کیا اس کا پرابلم یہ ہے کہ ان پچھلی گورنمنٹس نے ہمارے سے پہلے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کر دیے ہیں بجلی کے. وہ کانٹریکٹ سائن کر دیے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس کے، جو ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں پے کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تب مجھے غالباً کوئی میرے خیال میں 450 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹس تھی. انہوں نے جو نئے کانٹریکٹ سائن کیے تھے وہ آہستہ آہستہ جب وہ بجلی پروڈیوس کرنے شروع کریں گے اور کر رہے ہیں اب، تو اگلے سال 2023 کے اندر 1450 ارب روپیہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑیں گی. سو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو ان کو پیسے دینے پڑیں گے. اور انہوں نے جو بجلی گھر بنا دیے یا جو پاور جنریشن بنا دیا ہے وہ ہماری ڈیمانڈ سے زیادہ بنا دی ہے. اور سیکنڈلی انہوں نے کیا کیا ہے وہ ہے امپورٹڈ فیول کے اوپر. اب ہوا کیا ہے، آج پاکستان کے پاس لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ ہم نے جو ہمارے بجلی گھر ہیں اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں فیول تو ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. وہ ان کی قیمتیں، کوئلہ اوپر چلا گیا، گیس اوپر چلے گئی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، تیل اوپر، ہمارے زمانے میں تو بہت اوپر تھا تو پھر نیچے آ گیا. تو ہمارے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے وہ فیول امپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے بجلی کے یہ پانی کے اوپر نہیں بنائی. اور یہ جو سولر کی بات کر رہے ہیں، جو سولر، سولر کے اندر بھی ایشوز ہیں. سو ہمارا پرابلم کیا آ رہا ہے؟ ہم بالکل رینیوبلز، اب سولر کی قیمت نیچے آتی جا رہی ہے، وہ اس کا پر یونٹ کاسٹ نیچے ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تو ان سے کانٹریکٹ سائن کر لیے ہیں، ہم بجلی لے یا نہ لے ہمیں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اب کے پی کے اندر انہوں نے ہائیڈرو الیکٹریسٹی انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں اسٹیشنز، وہ آن لائن نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ان کی سستی بجلی ہے اور لوگ وہ لے لیں گے تو یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کا کیا بنے گا؟ سو ہم یہاں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، پرانے کانٹریکٹس پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے، امپورٹڈ فیول پہ انہوں نے سائن کیے، بجلی لے یا نہ لے ہم نے پیسے دینے ہیں. اور جو بجلی پروڈیوس کر دی ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، ہماری کنزمپشن سے زیادہ وہ بجلی ہے. ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں. ہم یہ مہنگی بجلی ہمارے گلے پہ ایک بہت بڑا ایک وہ توق پڑا ہوا ہے. اور اس کا جو دوسرا پرابلم کیا یہ ہے کہ وہ ہماری جو سرکولر ڈیٹ ہے، اب وہ سرکولر ڈیٹ اتارنے کے لیے انہوں نے اب بجلی کی قیمت کہاں پہنچا دی ہے. مجھے اب کیا خوف ہے، جدھر انہوں نے بجلی پہنچا دی ہے بجلی کی قیمت، ایک اس سے تھیفٹ بڑھے گی کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے، لوگوں نے چوری کرنی ہے. اب پہلے بھی ہماری چوری کافی تھی. اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جب کئی ہمارے ڈسکوز ہیں وہ ان کی لائن لاسز اتنی زیادہ ہیں، وہ سارے جو افیشینٹ ہیں ان کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے. کئی بڑی ہیوی لائن لاسز ہیں. تو یہ جو سارا سسٹم ہے یہ بہت بڑے کرائسس کے اندر ہے.
اور اگر کرائسس صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، یہ ہمارے لیے کانٹریکٹ سب سے بڑا اس وقت عذاب بنا ہوا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آگے 2023 کے بعد آسانیاں پیدا ہوں گی، جب یہ کانٹریکٹس ریٹائر ہو جائیں گے تب ہم پھر اور سستی بجلی پہ جا سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم پھنسے ہوئے پرانے کانٹریکٹس میں. خان صاحب میں آپ کو یاد کراتے جاؤں کہ آپ کی حکومت میں 1994 اور 2002 کی جو آئی پی پیز تھے اس کے کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ ہوئے تھے ریکوڈک کے ساتھ. اچھا، ہمارے ساتھ اطہر کاظمی بھی ہیں، تو میں اطہر کاظمی کو انوائٹ کروں گا کہ آپ سے جو ہے کچھ سوال کر لیں. بہت شکریہ مزمل بھائی، تھینک یو. خان صاحب میرے آپ سے 2 کوشچن ہیں. ایک کوشچن اکانومی کے حوالے سے اور ایک موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہے. جو سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ نے آج ہی ایک ٹویٹ کی جس میں آپ نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو بھی کوٹ کیا، اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب نے جا کے مشاورت کی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے اس کا حوالہ دیا. تو اب اس کے اوپر کیا آپ کوئی قانونی کارروائی یا عدالت سے رجوع کرنے کا خیال رکھتے ہیں، یا پھر صرف اس کو اسی حد تک آپ نے جو ہائی لائٹ کرنا تھا ہائی لائٹ کر دیا؟ دوسری چیز جو اکانومی کے حوالے سے، خان صاحب موجودہ حکومت پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر ہم چھینک بھی نہیں لے سکتے. اب اگر آپ انتخابات جیت بھی جاتے ہیں اور آ کے آپ حکومت بنا لیتے ہیں اور اس وقت آ کے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب تو ہم ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے، تو پھر پاکستانیوں کو کیا ملے گا؟ کیا آپ ان سے کوئی ری نیگوشیٹ کریں گے، یا پھر آپ بھی اسی طرح موجودہ پرائم منسٹر کی طرح کوئی اسی طرح کی بات ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیں اطہر، پہلی چیز تو میں پہلے بھی اس کا جواب دے بیٹھا تھا کہ یہ ہر طرح غلط ہے کہ ایک مفرور، ایک سزا یافتہ، ایک جھوٹا آدمی جو کہ جھوٹ بول کر ملک سے باہر بھاگا ہے، کانویکٹ، اور اس کے علاوہ جس کے اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے ملک سے، اربوں روپیہ نہیں، میں سمجھتا ہوں ڈالرز اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں، ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹیز میں یہ اور اس کے بچے رہتے ہیں، اور کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ پیسہ کدھر سے آئے کیونکہ چوری کر. تو آپ نے دوسری بات بتائی آئی ایم ایف کی. دیکھیں یہ گورنمنٹ آئی ایم ایف میں صرف 5 مہینے رہی ہے. اسی آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری گورنمنٹ 2.5 سال تھی. یہی آئی ایم ایف تھا، ہم 2.5 سال تھے، یہ ہیں 5 مہینے. ان کا آیا کرائسس ابھی یہ فلڈز کا، ہمارا کرائسس آیا تھا کووڈ کا جو انٹرنیشنل کرائسس تھا. تو ہم نے اس کے دوران آئی ایم ایف سے رہتے ہوئے اپنے ملک کو سنبھالا بھی. بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گیا تھا، میں نے آپ سے پہلے آ کے بتایا کہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گئے، اور جو ہماری ایکسپورٹس تھیں اور جو ریمیٹنسز ملا کے وہ 43 ارب ڈالر تھی. ہم چھوڑ کے گئے. ہمارا جب انہوں نے نو کانفرنس کی ٹیبل کی سازش کے تحت، تو ہم صرف 16 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑا ہمارا تھا اس وقت، اور 63 ارب ڈالر ہماری آمدنی تھی. 20 ارب ڈالر آمدنی بڑھا چکے تھے. تو ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے. آئی ایم ایف ہمیں بھی کہتا تھا قیمتیں بڑھاؤ، آئی ایم ایف ہمیں بھی کہتا تھا کہ جناب ریسٹرکشن لگاتا تھا ہر قسم کی ہمارے اوپر کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ، اور وہ جو ان کی لیکن ہم اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ لیتے تھے. اسی دور میں ہم نے سب سے بڑا، پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام کیا. ہم نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اساس پروگرام پاکستان اس کی تعریف کی اور پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے کے جا رہا تھا. تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کیا. آئی ایم ایف کے پروگرام میں سارے بر صغیر میں سب سے زیادہ روزگار دیا. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں پاکستان نے سب سے زیادہ آفٹر کووڈ ہمارا روزگار تھا. اسی پروگرام میں 6% گروتھ ریٹ ہم نے کی. اسی پروگرام کے اندر ہماری انڈسٹریل پروڈکشن بڑھی 11% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اور ہماری 4 کراپس کے اوپر ریکارڈ پیداوار ہوئی. 4 مین ہماری جو فصلیں تھیں. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کون سی قیامت آ گئی کہ ان کے 4 مہینے کے اندر سارا کچھ ہی نیچے چلا گیا, اور کہہ رہے آئی ایم ایف قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئی. کتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ تیل کی قیمت 150 روپے سے ڈیزل کی 150 روپے سے 250 روپے پہ چلی گئی. انٹرنیشنلی تو کم ہو گئی ہے تیل کی قیمت.
$103 ہمارے دور پہ تھا, آج $93 ہے. تو کیسے $100 انہوں نے لیٹر بڑھا دیا؟ بجلی $16 یونٹ سے $36 یونٹ پہ کیسے پہنچ گئی؟ یعنی ڈبل سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ اور ابھی انہوں نے گیس کی قیمت 250% بڑھانی ہے. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ مہنگائی تو ہو رہی تھی, امپورٹڈ مہنگائی تو تھی. میں بار بار جب کہتا تھا کہ عالمی مہنگائی ہے تو یہ سارے مجھے تنقید کرتے تھے. ہم جب کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ہم ریسٹرکشنز میں ہیں تو یہ ہمیں کہتے تھے آئی ایم ایف کی غلامی کر رہے ہو. یہ بتائیں گے کیا کر رہے ہیں ہم؟ مجھے ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے عوام کے لیے کی ہے. ساری چیزیں انہوں نے کی اپنی چوری بچانے کے لیے, اور ملک کے اوپر انہوں نے کرش کر دیا لوگوں کو. خان صاحب جو ہے ابھی تک 5 مہینوں میں $6.5 ارب زر مبادلہ کے ذخائر فورن ایکسچینج ریزروز کم ہوئے, اور 4 مہینے میں 7,500 ارب انہوں نے قرضہ لیا. اب میں